صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بعثت کے 5ویں سال دنیا میں آنے والی، ہجرت کے 10 سال بعد بابا کی جدائی کا یہ نوحہ پڑھتے پڑھتے کسی گمشدہ قبر میں سو گئے۔ ہائے سیدہ آپ کے غموں کی شدت، مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں جو دنوں پر آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ دن کب سیاہ رات میں بدلتا ہے؟ جب سورج کو گرہن لگ جائے۔ جب بابا کا سورج سیدہ کے سر سے ظاہری طور پر غروب ہوا تو معظمہ پر گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس قدر حوصلہ شکن مصیبت جس نے سیدہ کو جینے ہی نہ دیا۔ سیدہ کی پہلی مشکل شیب ابی طالب اور پہلا غم ماں کا بچھڑنا۔ پھر بابا نے یوں کیا کہ اس بیٹی کو بضعت و منی قرار دیا، یہاں تک کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جو مختصر سی زندگی تھی وہ اس ماحول میں گزرے اور پھر اچانک گرہن لگ جائے اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو اندازہ کریں اس پردہ نشین معظمہ کے دل کا عالم جس نے بابا کی زندگی میں ایک اندھے شخص سے بھی پردہ کیا، جس نے بابا کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا عورت سب سے زیادہ خدا کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہو۔ ہائے سیدہ آپ رونے کے لیے بھی گھر نہ رہ سکیں۔ ہائے سیدہ جس کی روح قبض کرنے کی جرت عزرائیل نہ کر سکا، اسے رونے کے لیے بیت الحزن بنانا پڑا۔ جب آپ کا وقت آخر آیا نا، آپ نے اسما بنت امیس کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ میرے پسر ام کو بلا لائیں۔ جب امیر المومنین تشریف لائے تو انہیں اپنے جنازے اور دیگر امور کے متعلق وصیت کی۔ روایت ہے کہ آپ نے اسما بنت امیس سے فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ آپ نے وضو کیا اور نیا لباس زیب تن کیا اور جنت سے آیا ہوا کافور اپنے سرہانے رکھا اور لیٹ کر اپنے اوپر کپڑا تان لیا۔ دنیا سے جانے کی پوری تیاری کر کے اسما سے کہا ایک لحظہ صبر کرنا، پھر مجھے آواز دینا، اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اسما نے کچھ دیر انتظار کے بعد آواز دی تو جواب نہ ملا۔ اسما کہنے لگی اے مصطفیٰ کی بیٹی، اے اولاد آدم میں سے بہترین کی شہزادی، اے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین کی بیٹی، جب کوئی جواب نہ آیا تو آگے بڑھ کر چہرے سے کپڑا اٹھایا۔ تقریباً 3 مہینے مسلسل رونے والی آج اس گھڑی خاموش ہو گئی۔ آج سیدہ چپ کر گئی، چلی گئی اپنے بابا کے پاس اپنا حال سنانے۔ اسما رونے لگی۔ اسی وقت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ مولا حسن نے اپنے آپ کو ماں کے بستر پر گرایا، ماں کے بوسے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مادر گرامی مجھ سے بات کریں اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام پاؤں کے بوسے لیتے تھے اور کہتے تھے اماں میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، مجھ سے بات کریں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بس یہ دونوں شہزادے بابا کو بلانے مسجد میں گئے۔ امیر المومنین یہ خبر سن کر غش کھا گئے۔ جب افاقہ ہوا تو حسرت بھری آواز میں یہ کہتے ہوئے گھر کو چلے کہ اب تمہارے بعد مجھے تسلی کون دے گا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایسے میں سیدہ کی سب سے چھوٹی لخت جگر کم سنی کے عالم میں رو رہی تھی۔ چھوٹا بچہ اگر شدت سے روئے نا تو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، ایسے ہی اس معصومہ کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور وہ روتی اور ہچکیاں لیتی قبر رسول پر شکایت لے کر پہنچی اور کہنے لگی اے رسول خدا، آپ کی مصیبت ہمارے لیے آج پھر تازہ ہو گئی۔ گویا آپ آج ہی دنیا سے گئے ہیں، آپ تو چلے گئے، اب اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس لے گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب سیدہ کی وصیت کے مطابق انہیں دفن کر کے مٹی ڈال دی تو حکم دیا کہ اس پر پانی چھڑکا جائے۔ ادھر قبر پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، ادھر شیر خدا کی آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ آپ قبر کے پاس روتے رہے، اٹھ کر گھر نہیں جا رہے تھے۔ پھر آپ کے چچا عباس آگے بڑھے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر لے گئے۔
مولا علی علیہ السلام کے جذبات جنہیں میں سیدہ کی شہادت پر مولا کے بین کہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اے رسول خدا، آپ نے اپنی امانت مجھ سے واپس لے لی، آپ نے اپنی زہرا کو مجھ سے لے لیا۔ اے رسول اللہ، آسمان اور زمین مجھے کس قدر برے لگ رہے ہیں، میرا غم ہمیشہ رہے گا، میری راتیں جاگ کر کٹیں گی، میرے دل میں ایسا زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی ہو، میرے دل میں تپش ہے، ان کے جانے کے بعد زندہ رہنا کیسے ممکن ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔